گاڑی چلا رہے, بیٹھے ہوئے, خالی وقت ہے, لیکن ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے ضرور پڑھنا, بستر پہ جانے سے ہارڈلی 2-3 منٹ کی بات ہے, لیکن رات سکون سے گزرتی ہے. لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے نا, نیند بہت بڑی نعمت ہے کہ رزق میں برکت چاہتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا موسٹ ریکمینڈیڈ سورہ حالات کو بدلنے کے لیے اور دل کو سکون پہنچنے کے لیے بہت اچھا سورہ. پیس کر چاہتے ہو, پیس, سکون. آج سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ سکون نہیں ہے. ہزاروں درہم کما رہے لیکن ہمارے پاس سے سکون ہٹ گیا. یہ سورہ کی اگر مسلسل آپ تلاوت کریں تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے, اس لیے کہ یہ سورہ اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دل کو سکون پہنچایا تھا. میں نے شاید پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا کہ دل کو سکون ملا تھا کہ اللہ نے ہم کو کوثر عطا کیا, اور اللہ نے کوثر, سب سے چھوٹا سورہ ہے, 3 آیتوں پر سورہ ہے, مکی سورہ ہے. اولاد کے لیے بہت اچھا ہے, رزق کے لیے بہت اچھا ہے, سکون کے لیے بہت اچھا ہے. پیس چاہتے ہو زندگی میں, جو سب سے بڑی ایک نعمت ہے کہ بندے کو پیس آ جائے, سکون آ جائے. اس لیے کہ اگر سٹریس میں رہے گا وہ مدر آف آل ڈیزیز, سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز, ساری بیماریاں سٹریس سے ہی ہوتی. اور آج کے زمانے میں سکون اتنی آسانی سے نہیں ملتا. سکون ملتا در اہل بیت پہ آنے سے, امام بارگاہ میں آنے سے, ذکر الہی کرنے سے اللہ سکون عطا کرتا. اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ ہے دعائے کمیل میں, ذکرہ شفا, کہ پروردگار تیرا ذکر شفا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے تلاوت کرو, کثرت سے اللہ کے ناموں کو دہراتے رہو. تسبیحات اربع بھی سکون کو پہنچاتے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, بہت سکون کو. اگر دن میں صبح میں 18 مرتبہ اور رات میں 18 مرتبہ سونے سے پہلے کوئی تسبیحات اربع پڑھے. شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا, صبح پڑھو گے دن بھر تمہارے بدلے میں فرشتے استغفار کریں گے. آپ سوچو, رات میں کرو گے تو رات عبادت میں گزرے گی. اس کے بعد 18 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ مانے کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت. when you trust your اللہ نا, تو اللہ پھر وہ سکون عطا کرتا. کثرت سے تسبیحات اربع کی تلاوت کرو, گاڑی چلا رہے, بیٹھے ہوئے, خالی وقت ہے, لیکن ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے ضرور پڑھنا, بستر پہ جانے سے ہارڈلی 2-3 منٹ کی بات ہے, لیکن رات سکون سے گزرتی. جو لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے نا, وہ تسبیحات اربع پڑھ کے سو, دیکھو نیند کتنی اچھی آتی ہے. نیند بہت بڑی نعمت ہے. بعض وقت نیند ہی نہیں آتی, $1 ملین گھر میں پڑا ہوا ہے, بغیر پل کھائے نہیں سو سکتے, اس کا ذکر کرو وہ نیند دے دے گا. دوبارہ تو سورہ کوثر, ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا. اور آج جس امام کی ولادت کی محفل ہے, ہمارا نواں امام کاظمین میں دفن ہے. ابھی میں مولا کی زیارت کر کے آ رہا, اللہ آپ سب کو, ہم سب کو بار بار کرائے. سب سے ینگسٹ امام جو ہے, ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دو, مولا سے لے کے 11ویں امام, سب سے کم سن امام, سب سے ینگسٹ امام 25 سال میں شہید ہو گئے تھے. صرف 25 ایئرس, بعض روایتوں میں 24 ایئرس ہے. 25 سال میں میرے مولا کو ظالموں نے شہید کر دیا, سب سے ینگسٹ. لیکن دور امامت آپ کا 17 ایئرس رہا, 17 سال. دور امامت بہت کم سن تھے جب 8ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی, بہت کم سن تھے. 7 ایئرس فیو منتھس آپ کا سن تھا, 7 سال کے تھے جب غریب امام دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا. مامون رشید نے زہر دیا تھا. پھر اب ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے مولا کا, وہ میں تقریر کے اختتام پہ پڑھوں گا. مامون نے اپنی بیٹی سے, ام الفضل سے, آپ کی شادی کی تھی. کیوں کی تھی شادی؟ کوئی چاہنے والا نہیں تھا مامون, خود باپ کا قاتل ہے, دشمن اہل بیت ہے,
اسی لیے کی تھی کہ امام جب بہت ینگ تھے، 7 ایئرس کے تھے یا 8 ایئرس کے تھے، یا بعض روایتوں میں 9 سال کے، میں امام کے حالات پڑھ رہا، اس لیے اس نے اپنے دربار میں، اپنے محل میں بلا کے امام کو رکھ لیا تھا۔ وہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں 7-8 سال کے بچے کو اپنے ماحول میں رکھوں تو جیسے میں چاہوں گا وہ وہی کرے گا۔ میں نے کہا ذہن ناقص میں، امام دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا، ہمارا امام پیدا امام ہوتا ہے۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا میں محل میں رکھ کر ان کے مزاج کو بدل دوں گا، امام وہ نہیں ہوتا۔ اب آگے سننا امام کے حالات میں، ایک ہلکا سا میں نے بریف کیا۔ آپ کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی اور 10 رجب، آپ کی شہادت 220 ہجری بغداد میں ہوئی 29 ذی قعدہ۔ ولادت کی تاریخ کل ہے، شہادت کی تاریخ 29 ذی قعدہ، آخری ذی قعدہ کہا گیا۔ بہرحال آپ کے والد ہمارے غریب امام ہیں، آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا۔ مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس، ہم لوگ معصومین کے والدہ کا نام نہیں رکھتے، ہم کو ماڈرن نیمز چاہیے، ڈراماز کے نام چاہیے۔ یاد رکھو کبھی بھی نام کا اثر ضرور ہوتا۔ اپنی بچیوں کے نام سبیکہ رکھو، اپنے بچیوں کے نام ختیجہ رکھو، نیت کرو کہ مجھے بیٹی ہوگا تو میں ختیجہ نام رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو سبیکہ رکھوں گی، سمانہ رکھوں گی۔ یہ نام ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی امام کے والدہ کے نام اپنی اولاد میں، اپنے بچیوں کے نام رکھیں، اس لیے کہ اس کا اثر بہت ہوتا، نام کا اثر بہت ہے۔ اگر آپ ماڈرن نیم کے چکر میں جاؤ گے تو ماڈرن ہی رہے گی لڑکی۔ جو آج کے ہمارا پرابلمس ہے، آج کے 1000 جو پرابلمس ہے نا، اس کا یہ بھی ہے کہ نام کے طرف ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ لوگ مجھے فون کرتے، لوگ میسیجز کرتے کہ مولانا فلاں دن اتنے بجے 2 بج کے مثال کے طور پہ 18 منٹ پہ میری بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا، کوئی اچھا نام دو اور ستاروں سے نکال کے دو۔ آپ سوچو، آپ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں ڈیٹ کیا تھی، مثال کے طور پہ اگر کوئی جماعت ثانی میں پیدا ہو یا رجب میں پیدا ہو لڑکا، تو میں نے کہا سیدھا علی حسین رکھ لو نام، علی حیدر رکھ لو، نہیں کوئی اور نام بتاؤ۔ ستاروں سے میں نے کہا یار ستارے ہمارے پاس آئی نہیں، میں کیا بول رہا غور سے سنو، ستاروں کو سٹارز کے چکروں میں مت پڑو۔ یہ ہارسکوپ کا دیکھنا یہ یوتھ میں زیادہ ہے کہ میرا سٹار یہ بول رہا، واٹ ڈو یو مین یور سٹار؟ میں نے اس سے جب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بابا سنو، تم ستاروں سے دیکھ کے کرو بول رہے، جس کے دروازے پہ ستارہ اترا اس کے دروازے پہ جاؤ، حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ چکروں میں پڑو ہی مت۔ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ جنتریوں کا پرابلم، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ پہلے جنتری چھوٹی آتی تھی، اب امامیہ جنتری اتنی موٹی آتی۔ یہ جنتریوں کے چکروں میں مت پڑو، یہ اور وہ کچھ نہیں ہے۔ معصوم جو بولتے اس پہ عمل کرو۔ ہمارا عقیدہ، بلیو، ہمارا فیتھ یہ ہونا کہ جو معصوم چاہتے وہ ہم کرنا۔ تو ناموں کے چکروں میں ضرور معصومین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، اس کی برکت ہی الگ ہے، عجیب رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تم نے ختیجہ نام رکھا بیٹی کا، تو کیا عالم ہوگا آپ خود سوچو۔ بی بی ختیجہ کا نام مسلسل 24 گھنٹے تمہارے گھر میں اگر لیا جائے، برکت نہیں ہوگی؟ کیا بول رہا یار میں؟ مادر فاطمہ ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ 24 گھنٹے تم ختیجہ 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 بولے تو اس نام کی برکت اتنی ہے۔ اس لیے کیا ایک جملہ بول دیتا بی بی ختیجہ کے اوپر، میرا ٹاپک بی بی ختیجہ نہیں، میری ٹاپک نوے امام ہے، میں صرف ناموں کی حد تک بات کر رہا۔ بی بی ختیجہ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جناب ام سلمہ سے ایک روایت ہے، بی بی ختیجہ کے بعد جو سب سے ریسپیکٹڈ وائف تھی سرکار کی، وہ جناب ام سلمہ تھی۔
سب ریسپیکٹڈ ہے. جو اہل بیت سے محبت کرے وہ ریسپیکٹڈ ہے. نہیں دوبارہ تو اللہ کے رسول کی بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور ہم کو 24 گھنٹے غصہ آتا. نہیں، ذرا سا مزاج بدل جائے تو غصے میں بدل جاتا. حرام اس لیے کیا گیا، کبھی غصہ نہیں کرنا. کبھی غصہ آئے نا تو جا کے وضو کر لو، تمہارا غصہ اتر جائے گا. پرابلم یہ غصہ ہم پیسے والے پہ نہیں کرتے، غریب پہ کرتے. میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا. کسی اور پہ نہیں کرتے، بیوی پہ کرتے. لیکن آج کس کی مجال ہے کہ بیوی پہ غصہ کرے؟ شارجہ والے تو بالکل نہیں کرتے. نہیں ایک بات بول رہا میں، تو کبھی اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آتا. خلق عظیم کا مالک ہے. جناب ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ اگر کبھی آ جائے تو ہم ذکر ختیجہ چھیڑ دیتے تھے. کیا سنا ہے؟ سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، جس کا ذکر سرکار کو مسکروائے تو اس کا نام ختیجہ ہے. اسی لیے میں بول رہا آپ کو بیٹیوں کے نام ختیجہ رکھو، ماڈرن نیمز کے چکروں میں مت پڑو. تو یہ امام آپ کا نام محمد ہے. یہ سلسلہ امامت کا دوسرا محمد ہے. پہلے ہمارے 5ویں امام اور یہ دوسرا محمد، اور آخر میں زمانے کے امام کا نام ہے. آپ کا نام محمد رکھا گیا. مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے. کل کا دن بہت بڑا دن ہے. اور مدینے میں آپ رہے 8ویں امام کے ساتھ. جب 8ویں امام کو مامون نے بلا لیا قید کر کے 201 ہجری میں ولیت بنا کر، بس اس کے بعد میرا مولا یتیم ہو گیا ظاہری طور پہ. پھر غریب امام واپس نہیں آئے، اور 202 یا 3 میں آپ کی شہادت. تو 7 ایئرس کے آپ تھے. اس امام نے 17 ایئرس، مور دین 17 ایئرس ایز اے امامت ظاہری طور کی امام رہے. سب سے کم سن اماموں میں یہ امام تھا. نہیں سمجھے آپ؟ سب سے کم سن نے ینگسٹ امام 7 ایئرس میں ظاہری طور پہ امام بن گئے. امام تو تھے، پیدا امام ہوئے تھے، لیکن ظاہری طور پہ جو امامت ڈیوائن آتھورٹیز آئی تھی ظاہری طور پہ، وہ 7 سال 7.5 سال میں آ گئی. 7 سال کے اس میں آپ امام ظاہری طور پہ بن گئے تھے شیعوں کے. اور آپ نے اپنی مدینے میں آپ نے زندگی گزاری. آپ کے زمانے کے جو حکمران تھے اس میں ہارون کا آخری زمانہ تھا، اور مامون رشید جو 8ویں امام کا قاتل بنا. مامون کے بعد اس کا بھائی بنا. یہ سارے بنی عباس کے ظالم ترین حکمرانوں نے وہاں پہ حکومت کر رہے تھے. اور وہ پیریڈ میں میرا امام اپنی زندگی گزار رہا تھا. اور جب آپ کی زندگی چل رہی تھی، آپ کے القاب میں آپ کو ہادی بھی کہا جاتا، تقی بھی کہا جاتا، اور مشہور ترین لقب جو ہے وہ جواد. اسی لیے آج کاظمین میں جوادین بھی بولتے ہیں وہاں پہ اس روزے کو. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے دوستو، بہت بڑی زیارت ہے. آپ کو جواد بھی کہا جاتا ہے. آج جواد پہ تھوڑی دیر سن لو کہ جواد کے معنی کیا ہے. جواد کے معنی ہر امام جواد ہے ہمارا. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے کہ وہ کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا. اس نے موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا. وہ کبھی رزق کسی کا نہیں روکتا. مشرک بھی ہے، نہیں بھی مانتا ہے وہ اللہ کو، لیکن اس کا رزق کبھی نہیں روکے گا. وہ ہم ہیں کہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں کے رزق روک دے. اگر میرے پاس کوئی جاب کر رہا، بہرحال تو کبھی رزق میں کبھی نہیں وہ نہیں کرنا. رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ عابد الگرامی کے جملے نہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو میرے اس وقت بولے تھے میرے 9ویں وارث کا واسطہ دے کے تم دعا کرنا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. آپ نہیں سمجھے برکت کیا ہے. آج یہ یوتھ کو نہیں معلوم واٹ از برکت. اور آخری زمانے کی علامات سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ زمین سے برکت کو اٹھا لے گا. دوستو یہ ڈیزاسٹر ہے.
डिजास्टर। अगर बरकत उठ जाए तो कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे तुम 1,00,000 दिरहम कमा रहे, एंड ऑफ द मंथ सब खत्म हो जाए तो फायदा क्या है? कितना बड़ा जुल्म है ये। 1,00,000 मिसाल दे रहा हूं, आप इसमें ताज्जुब मत करो। 10,000 दिरहम कमा रहे, सेविंग बिल्कुल नहीं। आज किसी मोमिन से पूछो, बोलते नहीं सेविंग ही नहीं है, हैंड टू माउथ है, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जब से आया हूं दुबई, शारजा, हर आदमी ये बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई खास ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है। हर साल यही बोलते। अच्छा, बाज वक्त ये बिजनेसमैन लोगों की आदत रहती, जितने कारोबारी लोग हैं ना, वो लोग कभी भी नहीं बोलते मेरा कारोबार चल रहा। अरे कहाँ चल रहा, झूठ कभी नहीं बोलना। उसके बदले ये बोलो बेहतरीन चल रहा, शुक्र है अल्लाह का, ये बोलो तो आप जो बरकत ये कदम होंगे। अच्छा, बरकत क्या है? व्हाट इज बरकत? मैं यूथ को बोल रहा, गौर से सुनो। बरकत को देखना, बरकत का मतलब मिसाल के तौर पे तुम 1,000 दिरहम 500 दिरहम कमा रहे, 500 में अगर 10,000 दिरहम का बरकत हो तो काफी नहीं है। इन्हें तुम्हारा पूरा काम हो गया, पैसे बच गए। अभी भी नहीं समझा। मैं बरकत बताता आपको क्या है। दावत है जुल अशीरा, शारजा का मजमा है। मैं यूथ को बोल रहा, समझो बरकत क्या है, व्हाट इज बरकत। पहली इस्लाम की दावत। अच्छा, और एक बात बोलूं, दावतें देने से भी बरकत होती। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं तो जा रहा। घर पे बुलाओ, खाने पे किसी मोमिन को बुलाओ, घर पे बुलाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा। मेहमान जब घर पे आता है ना तो मुकम्मल बरकत होती है। लेकिन मसला हमारे पास ये है सब कॉन्टिनेंट का कि बुलाने से पहले हमको किसी से पूछना भी पड़ता नहीं। 1 से 2 दफा नहीं बुला सकते। 1 से 2 दफा बुलाएंगे, आईब्रोस खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। ऐसी बीवी लाओ कि वो खुद बोले कि रोज लेकर आओ। तुम नहीं समझ रहे, तुम किसी को रोटी नहीं खिला रहे। मेरी हैसियत क्या कि मैं किसी अल्लाह के बंदे को खिलाऊं। 1,00,000 दिरहम मैं कमाता हूं, डजंट मैटर। मेरी कोई ताकत नहीं है मैं किसी को बुला के खिलाऊं। खिलाने वाला वो है। शुक्र, जुमले सुनो, शुक्र ये अदा करो कि आज का रिस्क इस बंदे का अल्लाह ने तुम्हारे पास रखा। अल्लाह क्या बोल रहा मैं, इधर वाले खामोश है। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको चूज किया कि उस बंदे का रिस्क तुम्हारे हाथ में रखा, हमारे घर में रखा। मेहमान को बुलाओगे, वो खाना खाएगा तो तुम्हारा रिस्क खुल जाएगा। वो अपना रिस्क खुद लेके आ रहा, तुम नहीं खिला रहे। अल्लाह ने रख दिया तुम्हारा उसका रिस्क तुम्हारे पास, तो वो खुद अपना रिस्क खाने आ रहा। दूसरा फायदा क्या दे रहा, जब मेहमान आके रिस्क खाना खा के जाता और जब जाता तो वो तुम्हारे घर के बलाओं को लेके चला जाता, नहुसतों को लेके चला जाता। अब शारजा में दावतें फिक्स हैं। कम से कम 13 रजब को बुलाओ लोगों को। उस दिन 1 रोटी खिलाने का 1,000 रोटी का सवाब है। 1 को खाना खिलाने का 1,000 लोगों को सवाब है। 13 रजब बिग डे आने वाला है, ट्यूसडे का दिन। नाश्ते पे बुलाओ, कुछ भी करो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करो और उस दिन खिलाओ। एनीहाउ, तो रिस्क में बरकत के लिए 90 माम दावत ज़ुलशीरा क्या हुई थी? मैं यूथ के लिए पढ़ाई कि बरकत क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड। और तुम पुश करो अपने पेरेंट्स को कि बुलाओ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा झगड़े की, बच्चों को बोल रहा कि तुम लोग पुश करना कि हमारे घर में एवरी वीक कोई आए। दावत है फर्स्ट इस्लाम की दावत है। जनाब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जनाब अबू तालिब ने इनवाइट किया था मक्के के काफिर और मुशरिकीन को, बरकत बता रहा सिर्फ। मक्के के काफिर और मुशरिकीन को इनवाइट किया था, ऑलमोस्ट 150 के करीब थे या उससे भी ज्यादा होंगे। सारे काफिर और मुशरिकीन है, सारे काफिर और मुशरिकीन। उनको खाने में बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि सरकार ने कहा था
کہ آپ بلائیے, میں اعلان اسلام کرنا چاہتا ہوں, اسلام کی پہلی دعوت. اسی لیے ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ ہر مجلس میں ہونی چاہیے, کھانا ہر مجلس میں ہونا چاہیے. تو 150 لوگ آئے. اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, میری طرف دیکھو. اس زمانے میں کوئی ڈائننگ ٹیبل یا کچھ نہیں تھا, سفرہ بچھا ہوا تھا. جناب ابو طالب بھی ہے اور سارے بنی ہاشم کے جوان ہیں, اور یہ سارے ابو جہل, ابو لہب, اتبا, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے مکے کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. 100-150 لوگ بیٹھے. اللہ کے رسول اس وقت تک یتیم عبداللہ کہلاتے تھے, یتیم عبداللہ, اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. اور پورا سفرہ بچھا, غور سے سنو, اتنا بڑا دسترخوان بچ گیا, اور ایک بکرا, ایک شیپ یا گوٹ کٹا تھا. کتنا بنے گا خورما؟ ایک بال میں بڑے بال میں جو سسٹم تھا اس زمانے, گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا اور ایک 50-60 روٹیاں, دونوں کے اوپر کپڑا لگا ہوا تھا. کری کے اوپر بھی کپڑا پڑا ہوا تھا, بال کے اوپر, کری بال کے اوپر, روٹیوں کے اوپر بھی کپڑا پڑا. ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے تاریخ میں, وہ آیا, کھانے کو دیکھا, اتنے لوگوں کو دیکھا, جناب ابو طالب کی طرف پلٹ کے کہا, ابو طالب پورے مکے کو بلایا اور اتنا سا کھانا, یہ کس کے منہ میں جائے گا؟ یہ ایمان ابو طالب ہے. کہا گھبراتا کیوں ہے, گھبراتا کیوں ہے, وائی آر یو وریڈ؟ خاموش بیٹھ گیا. جب کھانے کا وقت آیا, برکت بتا رہا, کھانے کا وقت آیا, جناب ابو طالب کا جو طریقہ تھا اپنے گھر میں, نہیں سمجھے ابھی تک, وہی طریقہ انہیں کب سے آلموسٹ 34-35 ایئر سے جو طریقہ تھا, 6 یا 7 سال کے سن میں اللہ کا رسول جناب ابو طالب کے گھر آئے تھے, اور یہ 40 سال کا سن تھا سرکار کا. آلموسٹ 34-35 ایئر سے جو گھر کا طریقہ تھا, وہی طریقہ جناب ابو طالب نے یہاں پہ آج بھی کیا. جب کھانا تیار ہو گیا, آ گیا, لوگ آ گئے, آپ کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے گھر میں بھی جب دسترخوان بچھتا تھا, کھانا رکھا جاتا تھا, تو اپنے بچوں کو یہ حکم تھا, بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ حکم تھا کہ جب تک میرا بچہ یتیم عبداللہ آ کے شروع نہیں کرے, کوئی شروع نہیں کرنا. یہی طریقہ آج بھی کیا. کیا کیا؟ آج جب کھانے کا وقت آیا اور پورے مکے کے کافر اور مشرکین ٹوٹ پڑنے لگے, وہ لوگ دونوں ہاتھوں سے کھاتے تھے. میں آہستہ بولا. تو اس وقت اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا پہلے تم جاؤ. سرکار نے کچھ نہیں کیا, اپنا ہاتھ رکھا کری کے اوپر, روٹیوں کے اوپر, کپڑے کو ہٹا کے کہا اب کھاؤ. پورے کھائے, جتنا تھا اتنا بچ گیا. یہ ہے برکت, یہ ہے برکت. اگر آپ بھی چاہتے کہ آپ کے رزق میں برکت ہے, کوئی ایسی مجمع میں کوئی بول سکتا کہ مجھے برکت نہیں چاہیے؟ سب خاموش ہو گئے نہیں. ہر آدمی چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو. تو روزانہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اور 90 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو, امام جواد کو, اور بولو مولا آپ میرے رزق میں برکت دینا. تم 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 کماتے ہو, پورے تمہارے کام ہو جائیں گے اور تمہارا پیسہ ویسے رہے گا. آپ بولیں گے کیا کوئی جادو ہے؟ یہ امام کے نام کا اثر ہے. جواد ہے میرا مولا, نام کا اثر. کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے 90 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو, اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ تم تصور بھی نہیں. آپ سمجھ گئے, آپ نے سن لیا برکت کیا ہے, کہ جیسی وہ برکت تھی آج بھی آپ کے گھروں میں برکت ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. شیخ عباس خمی نے ایک شکر بتایا ہے رزق کے لیے, کہ صبح اٹھ کے, صبح when you get up in the morning, لڑکا لڑکی عورت مرد سب, when you get up in the morning, ایک لائن کا شکر ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی
جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. میں ترجمہ بولوں گا، آپ اپنی زبان میں بولنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولنا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. شیخ لکھتے ہیں کہ جو شخص، کیا شکر بتائے، جو شخص صبح اٹھ کے یہ کہے، شکر ایسا ادا کرے، تو پھر اس کا رزق کھل جائے گا. اس کا مطلب بولوں، ترجمہ پڑھوں، آپ صرف ترجمہ غور سے سنو، خوش ہو گئے کہ میں صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بول رہا کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ارے یار، ارے یار، اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو صرف پیسے والا زندہ رہتا شارجہ میں، غریب تو رہ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایسا رازق ہے وہ، ایسا کریم ہے کہ وہ اتنا عطا کرتا، اتنا عطا کرتا. ہم تھوڑا سا دیکھ کے سمجھ رہے کہ میں کیوں دوں اتنا. بابا ہر وقت جب تم دو کسی کو، تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. اگر دن میں 5 دفعہ دے رہے تو شکر ادا کرتے جاؤ کہ آج کا دن میرے لیے کتنا بڑا دن ہے، بگ ڈے، کہ اللہ نے 5 دفعہ مجھ سے کسی غریب کو، کسی بندے کو دلوایا. یہ فیلنگز رہنا، یہ جذبہ رہنا، اس کا رزق، وہ رزق دیتا ہے. اب صلوات پڑھتے رہو، نبی امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہو، اور پھر دیکھو تمہارا رزق کھلتا. حلال کماؤ رزق، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہاری اولاد بھی رزق پاک کھائے گی، تو اولاد میں برکت ہوگی اور چلتا رہے گا. نوے امام یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کو مولا نے چنا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہوئے، ان کے ماننے والے. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب. پروردگار 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 پروردگار، یہ ابن رضا، میرے مظلوم، میرا کمسن بابا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے. پیچھے والوں کو بول رہا آمین بولو، آمین زور سے بولو، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے. پروردگار ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے نوے امام کی محفل میں حصہ لیا. میرے نوے امام کے صدقے میں جتنے یہاں جمع امام برگاہ علی رضا میں، اور جتنے دنیا میں باہر شیعان حیدر کرار ہیں، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے رزق میں برکت دے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما. رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.